الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے اہل ایمان کی صفات اور ایمان کی حقیقت کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھی، جن میں اہل ایمان کی ایک بڑی شان اور بڑی صفت ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال فی سبیل اللہ. اور قتال یا جہاد فی سبیل اللہ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے کوہان سے تشبیہ دی ہے. جس طرح اونٹ کا کوہان اونٹ کی بلندی اور شرف اور عزت کا سبب ہوتا ہے، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ اسلام کی سربلندی اور غلبہ کا سبب بھی. غلبہ اسلام، غلبہ توحید بغیر جہاد کے ناممکن ہے. اس لیے جتنی مدنی صورتیں سب صورتیں ان کا ایک اہم حصہ، اہم جز اس میں مقصود یہی جہاد کا عنوان ہے. اور جہاد کا واضح معنی کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا،
کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے جہاد کا معنی بھی بدل دیا. لوگوں نے سمجھا استنجا کرنا جہاد ہے. یا درختوں سے شاخیں پکڑ لو، مسواک کرنا جہاد ہے. قرآن نے جہاد کا جو معنی بیان کیا وہ ہے کافر اور اللہ کے دشمن سرکش سے لڑنا، کفر کے غلبہ کو توڑنا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدنی زندگی میں 10 سال کے عرصہ میں بے شمار غزوات اور بے شمار جنگیں لڑی. معروف جنگیں بدر، احد، احزاب، حنین، تبوک، یہ تو معروف ہیں. اگر آپ عرب کی سرزمین پہ جائیں اور وہاں پہاڑوں میں سے کوئی پہاڑ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر شہید صحابہ کی قبریں نہ ہوں. وادیوں میں سے کوئی وادی نہیں ملے گی جہاں پر شہداء صحابہ کی قبریں نہ ہوں. تو آپ کی پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے. صحابہ کی پوری زندگی جہاد ہی سے عبارت ہے. فارس، روم، بیت المقدس، بیت المقدس کو حضرت فاروق اعظم نے فتح کیا اور بیت المقدس مسواک سے فتح نہیں ہوا، استنجوں سے، نوافل سے فتح نہیں ہوا، تلوار سے فتح ہوا ہے. اسی طرح آپ کے افغانستان کا کابل، یہاں تک صحابہ حضرت معاویہ کے زمانہ میں پہنچے. سمرقند، بخارا، خراسان، ان کی دعوت خالص جہاد پہ مبنی تھی. ان کے رات دن کی فکر جہاد تھا. ان کی جرت اور بہادری کا نشان جہاد تھا، اور ان کی تمنا جس کے لیے انہوں نے پوری زندگیاں وقف کر دی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا. حتیٰ کہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود، سید الاولین بالآخرین ہونے کے باوجود آپ دعا کرتے اور بار بار کرتے
اور تمنا کرتے وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. یہ آپ کی اکثر دعا ہوتی اور فرماتے ہیں وددت، میں چاہتا ہوں، میرے دل کی تڑپ اور تمنا ہے کہ اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں کافروں کے ساتھ اور میدان جنگ میں شہید ہوں، لڑتے ہوئے شہید ہوں. ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے. ثم اقتل، پھر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں. ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے. ثم اقتل، پھر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں. ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے. یہ بخاری شریف ہے. ثم اقتل، پھر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں. آپ نے یہ تمنا کی اور یہ تمنا ہر صحابی کے سینے میں تھی. جب تک امت جہاد کے فریضے پر قائم رہی، جہاد ہوتا رہا، قتال ہوتا رہا، اس وقت تک کفار مغلوب رہے. پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ رہا. کافر جزیہ اور ٹیکس دینے پر مجبور تھے. مسلمانوں کا نام سن کر کانپتے تھے. اور یہ جذبہ کسی نہ کسی درجے میں آج سے تقریباً 150 سال پہلے تک رہا. کسی نہ کسی درجے میں، اگرچہ اس میں کمیاں بھی تھی، لیکن مجموعی طور پر جہاد کا مشن زندہ رہا. امراء میں، خلفاء میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کے امراء اور خلفاء، ان میں بعض کمزوریاں بھی تھیں، لیکن باوجود کمزوریوں کے جہاد کو انہوں نے زندہ رکھا. چاہے وہ خلافت عباسیہ تھی، اس میں بھی کسی نہ کسی درجے میں جہاد زندہ رہا. اور یہ سی جہاد کی برکاتیں کہ آج آپ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ مسلمان فاتحین کا تم پہ احسان ہے. محمود غزنوی نے 17 حملے کیے ہندوستان پر. 17 حملے. اور یہ جو برے صغیر اور پاک و ہند میں اسلام کا نام آیا تو مجاہدین کے ذریعے آیا. آج لوگ کہتے ہیں صوفیاء نے اسلام پھیلایا.
حالانکہ یہ بالکل خلاف حقیقت باتیں. پوری دنیا کی تاریخ اٹھاؤ، جہاں تک اسلام پہنچا جہاد کے ذریعے پہنچا. یورپ تک اسلام کا پیغام مسلمان فاتحین کے ذریعے پہنچا. ہندوستان میں محمد بن قاسم مجاہد وہ آدمی ہے جس نے سندھ کے راستہ سے سندھ کو فتح کیا، ملتان تک، اور ادھر سے محمود غزنوی پشاور سے سومناتھ کے مندر تک جہاد کے ذریعے اسلام کا بول بالا کیا. تقریباً آج سے 1100-1200 سال پہلے اسی طرح یورپ تک اسلام کا پیغام بذریعہ جہاد پہنچا. اور ایک وہ وقت تھا کہ پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی تھی. عیسائی، یہودی یہ مسلمانوں کو جزیہ دے کر رہتے تھے، ٹیکس دے کر. اور عیسائیت، یہودیت پوری دنیا میں مغلوب تھی اور پورے عالم میں اسلام کا غلبہ تھا. سلجوقی سلطنت کے زمانہ میں، خلافت عثمانیہ کے زمانہ میں، ان سب ادوار میں پوری دنیا پر، حتیٰ کہ مغلیہ دور میں، جو برے صغیر میں مغلیہ دور گزرے ہیں، اس میں بھی باوجود لاکھوں کمزوریوں کے جہاد کو زندہ رکھا گیا. اور جب تک جہاد زندہ رہا اسلام بھی غالب رہا، مسلمان باعزت رہے اور پوری دنیا ان سے ڈرتی تھی. جب برے صغیر میں انگریز کا تسلط ہوا 1857 میں، تو انگریز بے ایمان، شاطر اور مکار قوم، اس نے اپنی مکاری کی چالیں چلی. انگریز یہی تھے، برطانیہ، امریکہ، گورنمنٹ انگلشیا. تو انہوں نے کئی مکاریاں کی، بڑی بڑی مکاریاں. ان میں سب سے بڑا ان کی پلاننگ یہ تھی کہ برے صغیر کے مسلمان عیسائی نہ بن سکیں، اور بنتے بھی نہیں، لیکن مسلمان بھی نہ رہیں. انہوں نے پہلے ٹل لگایا کہ ان کو عیسائی بنایا جائے، لیکن جب وہ سمجھ گئے مسلمان کا عیسائی بنانا مشکل ہے، تو انہوں نے ایک پروگرام طے کیا کہ مسلمان عیسائی بننا تو مشکل ہے، البتہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے کئی محاذوں پہ کام کیا. سب سے پہلے تعلیمی نظام. کسی قوم کی بقا
وہ تعلیم علم انگریز بے ایمان نے مسلمانوں سے دینی روح چھیننے کے لیے سکول اور کالج کو رواج دیا، یونیورسٹیاں بنائیں، اور مقصد یہ تھا مسلمانوں کے ہاں پہلے مدارس تھے، 14 صدیوں کی تاریخ دیکھیں، جتنے مسلمان حکمران تھے جب وہ کوئی علاقہ فتح کرتے سب سے پہلا کام ان کا تھا مسجد اور مدرسہ بنانا۔ تمام مسلمان حکمران، تو اسلام کا نظام تھا مسجد مدرسہ، انہوں نے اس کے مد مقابل کالج یونیورسٹی، پھر کالج یونیورسٹی کی ترتیب کے ساتھ ماحول ایسا رکھا کہ جو آدمی ڈگریوں تک پہنچتا ہے، جس کو روشن خیال تعلیم یافتہ طبقہ کہا جاتا ہے، جب ڈگری حاصل کرے گا تو وہ قطعاً داہریہ بن چکا ہوگا، ملحد اور بے دین۔ آج اس کا مشاہدہ کر لو، ہمیں تو ہزاروں ایسے ملے پینٹ پتلون والا ٹبر، اور جو یہ آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں وہاں سے ان کی جو روحانی غذا ملتی ہے خالص ملحد داہریہ بے دین۔ یہ اس وقت کی پلاننگ تھی، آج وہ نتیجے سامنے آ رہی ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے 95 نہیں 98% لوگ وہ ہیں جو کالج اور یونیورسٹی کے دل دادے ہیں، اور کالج یونیورسٹی کا یہ اثر ضرور نکلتا ہے کہ دین کی غیرت دل سے ختم ہو جاتی۔ آگے کوئی داریہ بنے یا نہ بنے، اتنی بات ہے کہ مسلمان نہیں رہتا۔ آج دیکھ لو، ارد گرد کے ماحول کو دیکھو کہ یہ جتنی قوم ہم نے کالج یونیورسٹیوں میں بھیجی، ڈگریاں حاصل کی، ڈبل ایم اے کر کے آ کے ڈبل بے ایمان بن گئے، نہ خدا کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں۔ ہم نے ایسی ڈگریاں والے دیکھے ہیں جنازے کی دعا نہیں آتی، والد کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق نہیں، امی کو ممی، ممی ڈیڈی، بس اسی پہ کھڑے۔ یہ سب سے پہلا حملہ تھا تعلیم پر، اور یہ حملہ ایسا کامیاب ہوا کہ ہم مدارس میں بیٹھے ہیں، مفت تعلیم دیتی ہیں، روٹی مدرسہ کے ذمہ ہے، رہائش، بجلی کے بل، سب کچھ مدرسہ کے ذمہ ہے، اور ہم منتیں کرتے ہیں جی طالب علم اولاد کو پڑھاؤ، مفت پڑھاؤ، لیکن ہماری قوم مفت پڑھانے کے لیے ادھر تیار نہیں، اور جن کو وہ پینٹ پتلون والی قوم ہے، ایک ایک مہینے کے لاکھ سے زیادہ خرچ، چندے کیا فیسیں، داخلہ فیسیں، فلاں فیسیں دے دے کر، اور پھر پڑھائی ادھر ہے ہی نہیں سوا بے ایمانی کے۔ سکول فیسیں الگ دو، گھر میں ٹیوشن والا ٹیچر الگ رکھو، پھر ان کے وردیاں، ان کی کتابیں، ان کے اور پروگرام۔ تو آج غریب آدمی سکول میں پڑھانے کے قابل ہی نہیں، لیکن پھر بھی سکول کا شوق ہے، اور جہاں مفت تعلیم دی جاتی ہے، شیطان نے ذہن میں بات ڈالی، یہ تو بات ہی یہ کوئی تعلیم ہے؟ تعلیم تو وہ ہے جب شلوار اتر جائے اور پینٹ آ جائے، وہ تعلیم ہے۔
پینٹ پتلون والا۔ دوسرا حملہ تھا تہذیب پر، بہت بڑا حملہ۔ جب تعلیم پہ حملہ ہوا، اس میں بھی انگریز 100% کامیاب رہے۔ تہذیب اور ثقافت پہ حملہ، اس کا ذریعہ بھی یہی بنایا تعلیم۔ اسلام کی اپنی تہذیب تھی، پردہ اسلامی تہذیب تھا، پورا لباس، شرم و حیا والا لباس، یہ اسلامی تہذیب تھی۔ رشتوں کی آپس میں محبت، یہ اسلامی تہذیب تھی۔ خاندانی محبت کا تصور، یہ اسلامی تہذیب تھی۔ لیکن اب آئی اس کے مقابل انگریزی تہذیب، جس میں گھر گھر بے حیائی۔ اسلام میں حیا کا سبق تھا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ ازواج مطہرات جو امت کی مائیں تھیں، اس معاملہ میں ان کو بھی پردے کا حکم مل گیا کہ صحابہ ہیں بھی پاک دل والے، ہیں بھی مقدس ہستیاں، اور اصحاب رسول کے دل بھی پاک، امہات المومنین کے دل بھی پاک، لیکن ان پاک ہستیوں جن کی پاکی اور عصمت پر فرشتوں کو بھی ناز ہے، ان کو بھی پردے کا پابند بنا دیا۔ پردہ کرنا ہے۔ آج ہم نے پردہ چھوڑا، پہلے چہرے کا پردہ چھوڑا، پھر رشتہ داروں سے پردہ چھوڑا، پھر بازاروں کی زینت بنے، پھر پوری دنیا کی فحاشی بے حیائی اس معاشرے میں آئی، حالانکہ اس کا تصور نہیں تھا۔ اسلام میں مسلمان آدمی اگر کسی گلی سے سر ننگے گزر جاتا تو اسے گزرنے کوئی نہیں دیتا تھا۔ آپ پرانے بزرگوں سے پوچھ لیں، یہ سر ننگے ہو کر کسی گلی سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لوگ کہتے اتنا بدماش، اتنے سر ننگے کیا، اور آج سر عام ننگے پھر رہے ہیں۔ عورت گھر سے باہر نہیں، آج بازار بھرے ہیں، مرد پیچھے عورت آگے۔ پوری دنیا میں فحاشی بے حیائی کا سیلاب یہ اس تہذیب کی وجہ سے آیا جو انگریز نے تہذیب پہ حملہ کیا۔ آج مسلمان خود کہتے ہیں پردہ تو ممکن ہی نہیں۔ جب پردے کی بات آتی ہے خاندان خراب ہو جاتی۔ اچھے بھلے دیندار وہ پردے کو سمجھتی کچھ نہیں، کہتے پردہ کیا چیز ہے، کزن سے بھی پردہ ہوتا ہے، خامد کے بھائی سے بھی پردہ ہے، فلاں سے بھی پردہ ہے۔ تو ایک ہے پردہ نہ کرنا، یہ تو فسق ہے، اور ایک ہے پردے پہ اعتراض بھی کرنا کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے جی، ایسے پردہ ناممکن ہے تو آدمی سیدھا کافر ہے۔ جو پردے کا انکار کر رہا ہے وہ تو صاف کافر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پوری تہذیب پہ اس بے ایمان نے قبضہ کیا۔ اور تیسرا زبان، بولی اور زبان، اس پہ انگریز کا قبضہ ہوا۔ یہ پاکستان میں رہتے انگلش کو فخر سمجھ رہا ہے، 4 لفظ انگلش کے آگے اب وہ بول رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کو عربی کلمے کا معنی نہیں آتا، اور انگلش یوں بولتا ہے لگتے انگریز کے گھر میں پیدا ہوا، اور اس پر یہ فخر سمجھتا ہے۔ کئی ہمیں ملتی ہیں، وہ انگریزی کے چند لفظ بولتی ہیں، ہم پھر ان کا دماغ سیدھا کرنے کے لیے چند عربی کے لفظ بولتی ہیں، پھر وہ بولتے ہیں جی اس کا کیا معنی؟ تو ہم کہتے ہیں پھر انسان کے بچوں بنو، اپنی بولی بولو۔
انگریزی تعلیم پہ فخر، آپ کے سکولوں میں عربی اختیاری مضمون ہے، انگریزی لازمی ہے۔ یہ ہے اصل غلامی کہ جو مذہب اور دین کی زبان ہے وہ تمہیں اختیار ہے، پڑھو نہ پڑھو، اور جو خالص انگریز کی زبان ہے وہ لازمی ہے۔ اگر اس میں فیل ہو گئے تو فیل ہو۔ اس حد تک جو قوم غلام بن جائے، 1956 سے ہمارے ملک کی زبان طے ہے کہ اردو ہے، قومی زبان اردو۔ 1956، اب کیا ہوگی یا 2021، 1956 سے طے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ آج 2021 ہو گئے، عدالتوں میں اردو نہیں آیا، عدالت میں وہی انگلش ہے۔ یعنی اپنی قومی زبان عدالتوں میں نہیں، قومی زبان کو لاگو نہیں کر سکے۔ آپ کے وزیر خارجہ، وزیر اعظم، یہ جو ڈپلیکیٹ انگریز ہیں، ان کو اردو بولنا نہیں آتی، انگلش فر بولتے ہیں، لگتا ہے کہ سارے ہیں ادھر کے، اور یہ سارے ڈپلیکیٹ۔ تو یہ ان کا تیسرا ہدف تھا، تہذیب اور زبان۔ چوتھا ہدف تھا معیشت۔ معیشت، پوری دنیا کی معیشت کو سودی نظام کے تحت انہوں نے کنٹرول کیا، اور ساری دنیا کے مسلمان حکمران ان کے سامنے جھولی پھیلانے پہ مجبور ہیں، ان کی امدادوں پر مجبور ہیں، اور یہ ان کی پلاننگ تھی، معیشت پر قبضہ۔ ان کا اپنا پروگرام نہیں، آپ کے اپنے حکمران اسلامی ممالک کے وسائل کے باوجود سارا پیسہ ان کے بینکوں میں، فائدہ وہ اٹھا رہی ہے، سارا پیسہ ان کے بینکوں میں۔ حالانکہ امریکہ برطانیہ کے اپنے وسائل ہی نہیں، قطن نہیں، سوا اسلحہ بنانے کے ان کی کوئی معیشت نہیں۔ اور عرب ممالک، پاکستان، اسلامی ممالک، یہ سب سے زرخیز اور معیشت والے ممالک ہیں، کما یہ رہے ہیں اور آگے نفع وہ کما رہی ہیں۔ پوری دنیا میں ایسا ہے، معیشت پہ ان کا قبضہ۔ پھر 5ویں نمبر پر ان کا پروگرام تھا میڈیا۔ میڈیا پہ قبضہ۔ یہ 5 آج دنیا میں سب سے معتبر میڈیا جو آپ کے میڈیا والے وہ بھی سمجھتی ہیں، وہ بی بی سی ہے، اور بی بی سی جیسا لعنتی ادارہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا فراڈی، سب سے بڑا طاغوت کا خادم ادارہ۔ اب وہ میڈیا جب ان کے غلام ہیں تو آپ کی میڈیا کہاں جائے گی بھائی؟ یہ سارے ان کے غلام اور وہ انگریز کے غلام۔ پوری میڈیا بھی انہوں نے خریدا۔ یہ 5 نکات پہ کام کیا، اور 5 نکات کا اصل ہدف یہ تھا کہ مسلمان کٹھے رہیں، الگ رہیں، ریاست میں رہیں، جو بھی ہو، مسلم قوم سے جہاد کا جذبہ چھین لیا جائے۔ جب جہاد گیا تو مسلمان نے ساری ذلتیں برداشت کر لی، ساری ذلتیں۔ پھر انہوں نے اپنی مرضی سے پوری دنیا کے مسلمانوں پہ ظلم کیے۔ کہیں برما ہے، کہیں فلسطین ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ۔ اور ہمارے ان معذور حکمرانوں کے پاس سوائے زبان کے کوئی چیز نہیں۔ زبان سے مذمت، زبان سے قراردادیں، اور زبانی جمع خرچ، اور سب سے بڑی منت اور سماجت کیا ہوتی ہے؟ انہی کافروں سے۔
اقوام متحدہ سلامتی کونسل سارے ان کو سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی ابتدا میں اسلام کی عزت جہاد سے تھی اور یہ عزت رہی۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے جہاد کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اسلام کی بقا بھی نہیں اور ایمان کی بقا بھی نہیں۔ اسی پر جو آیت میں نے پڑھی تھی اس حکم کی بھی ذرا سنو، یہ خاص کر یہود و نصارہ کے بارے میں آئے تھے، خصوصی، کیونکہ یہود نصارہ ان کے دو نام ہیں، اہل کتاب، اوت الکتاب۔ آج کل بعض جاہل کہتے ہیں اوت الکتاب بڑے اچھے لوگ تھے، اہل کتاب گڑبڑ تھے، یہ ان کی ذہنی توازن کی گڑبڑ ہے۔ اہل کتاب بھی یہود و نصارہ، اوت الکتاب بھی یہود و نصارہ، دونوں نام۔ اور یہ اپنے زمانے میں ان کے پاس کتابیں تھیں، تورات، انجیل، ان کے پاس علماء تھے، مولوی تھے، اور ان حضرات میں اپنے اپنے زمانے میں ہزاروں انبیاء آئے۔ حضرت موسیٰ سے آگے تک ہزاروں انبیاء آئے، ان میں بڑے بڑے زاہد، علماء، احبار و رہبان تھے۔ اور بظاہر بڑا مسئلہ مشکل ہے، اگر کوئی آپ کو کہے پاکستان میں جو بڑے بڑے خانقاہیں یا دارالعلوم ہیں، اگر آپ کو کہے کہ ان سے قتال کرو تو کوئی قسمت والا صاحب ایمان بچے گا، سارے تعبیلیں وہ مولویوں کے ساتھ، یہ تو بڑے دیندار لوگ ہیں، یہ تو اصحاب الفتاوی ہیں، حضرت اقدس سے، ان کے ساتھ جہاد، بزرگوں کے ساتھ، یہ بڑا مشکل امتحان تھا۔ بڑے بڑے مدارس والے، خانقاہوں والے، تورات انجیل کی تلاوتیں کرنے والے، آج تو یہود و نصارہ بھی اپنے مذہب پہ نہیں ہیں، ان میں بھی جدت آئی، وہ اصلی یہود و نصارہ تھے۔ ان کے لیے ذرا لفظ قرآن کے سننا اور فتویٰ بھی، قاتل الذین، قاتلو، قاتلو کا کیا معنی؟ مسواک دے دو، خوشبو والی بوتل دے دو۔ قاتلو، قتال کرو، لڑو، کن سے؟ الذین لا یؤمنون باللہ۔ پہلا فتویٰ آیا کہ یہود و نصارہ تورات پڑھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، ذکر کے حلقے بھی ہیں، تعویذ کی خرید و فروخت بھی ہے، تورات کے ختم شتم بھی ہیں، خانقاہیں اور مدرسے بھی ہیں، فتوے اور مسائل بھی ہیں، لیکن اللہ نے ایک ہی فتویٰ لگایا، لا یؤمنون باللہ، کہ یہ بے ایمان اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جہاں پر مفسرین حیران ہو گئے، آپ دیکھیں تفسیریں، عربی تفسیریں دیکھیں، مفسرین حیران ہوئے کہ یہودی اللہ کو مانتے تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے، نبوت اور رسالت کے بھی وہ کسی نہ کسی درجے میں قائل تھے، ماشاءاللہ۔ حضرت آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں۔ حضرت شیخ القرآن ہمارے امیر محترم تشریف لائے ہیں، تو اگلا اس سے آگے وہ خود بیان کریں گے۔